ناانصافیاں تو آپ نے کی ہے، تاحیات نااہل کیا ہے. کون سے قانون کے تحت آدمی تاحیات نااہل ہوتا ہے؟ کون سے قانون کے تحت وہ سیاسی عہدہ نہیں رکھ سکتا؟ یہ خرابیاں تو دور کریں، یہ ہماری پیدا کرتے ہیں. اس لیے نواز شریف صاحب آئیں گے، ان کے ڈاکٹر فیصلہ کر لیں، یہ وہ خود کر لیں، میرے علاج نہیں کرانا، واپس جاتا ہوں، یہ ان کا فیصلہ ہے، اپنے وقت پہ آ جائیں گے. یقیناً الیکشن میں ان کا یہاں ہونا مسلم لیگ نون کے لیے بہت تقویت کا باعث ہوگا. اچھا، اب ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ یہ نیب کے اختیارات کے حوالے سے آپ ہمیشہ تنقید کرتے رہے، آپ بڑے ناقد رہے ہیں اور آپ یہ فرماتے رہے کہ نیب کو ختم ہونا چاہیے. اب یہ ہے کہ نیب ترمیمی بل کے تحت چیئرمین نیب کے اختیارات میں اضافہ بھی ہوا ہے. آپ کی رائے اب بھی یہی ہے کہ یہ جو نیب کا محکمہ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے؟ نہیں، بالکل ختم نہ کریں، پھر آپ کو ملک نہیں چلے گا. نیب کو دل سے لگائے رکھیں. اچھا، جب تک یہ ادارہ ہے ملک نہیں چلے گا. میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، میں جتنا نیب کا تجربہ میرا ہے پاکستان میں کسی کا نہیں ہے. میں نے 9 سال پہلے نیب کے کیس بھگتے ہیں، اب 4 سال سے نیب کے کیس بھگت رہا ہوں. 30-40 انویسٹیگیشنیں میں نے بھگتی ہیں، جیل اس کا میں نے کاٹی ہے، ریمانڈ میں نے کاٹا ہے، بالکل کاٹی ہے. میرا کوئی گلا شکوہ نہیں ہے. میں ان باتوں پہ کوئی بات حالت نہیں، کیونکہ اللہ کا کرم ہے، ضمیر مطمئن ہے، ہاتھ صاف ہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے. لیکن ملک آپ کا نہیں چلے گا، کیونکہ جو ناانصافیاں نیب کے اندر ہوئی ہیں اس کے بعد کوئی سرکاری افسر، کوئی کیبنٹ کمیٹی، کوئی کابینہ فیصلے نہیں کرے گی جو ملک کی ضرورت ہوتے ہیں. بلکہ ہم تو ظاہر سنتے رہے ہیں کہ کہیں پہ آپ نے ٹینڈر دیا اور کہیں پہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کمپنی کو دینا چاہیے، تو مبینہ طور پر جی انہوں نے آ کے کیس بنا دیا اس چیز پہ کہ جناب آپ نے فلانی کم بیڈنگ کر رہی تھی، آپ نے اس کو نہیں دیا، تو لازمی طور پر اس میں کوئی انٹینٹ آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی. تو اس سلسلے میں تو کوئی بھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا. اب اس میں کوالٹی کون دیکھے گا؟ یہ بہت سی چیزیں، اور آپ نے یہ صحیح کہا کہ سرکاری افسران میرے خلاف جو الزام ہے وہ الزام کی وجود ہی نہیں ہے، وہ کرپشن کا الزام نہیں ہے، وہ غلط اختیارات. ایک کمپنی ہے جو پیٹرولیم منسٹری کی ہے، اس نے بڈ کرائی، بڈ سے ٹرمینل بنا، دنیا کا سستا ترین ٹرمینل ہے، ریکارڈ ٹائم میں بنا. آج پاکستان کی معیشت کو جتنا فائدہ اس ٹرمینل نے دیا پاکستان کی کسی اور چیز نے نہیں دیا، اور آپ اس پہ کیس بنا رہے ہیں. میں کہتا ہوں بنائیں نا یار، میں تو آج بھی کہتا ہوں کیس چلائیں نا، کیوں نہیں چلاتے؟ تو یہ چیز میں نے کوئی پٹیشن، میں نے جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں میں نے ان کا بالکل سہارا نہیں لیا اپنے کیس میں. میں نے کہا جی آپ کیس چلائیں اور کیمرے لگا کر چلائیں، امینڈمنٹس کو ایک طرف رہنے دیں، میں ان کو سہارا نہیں دینا چاہتا. یہ چیز آپ نے جب کہا کہ جب تک یہ محکمہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، تو یہ چیز آپ نے اپنی جماعت کو یا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو سمجھانے کی کوشش کی، یا باقی جو پارلیمنٹ ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کی؟ دیکھیں، ملک ترقی نہیں، ملک چل ہی نہیں سکتا. جو ملک فیصلہ چل ہی نہیں سکتا، تو یہ بات آپ نے سمجھانے کی کوشش کی؟ افسر میں نے بالکل پہلے دن بھی کہا تھا کہ 1-2 لائن کی ترمیم کر دیں. ایک لائن NAO 99 از ریپیلڈ، دوسری لائن پاکستان مسلم لیگ نون کے کیس چلتے رہیں، تاکہ کسی کو یہ دعویٰ نہ ہو کہ اپنی جان بچا رہے تھے. کیونکہ ہم پھر خطیب صاحب بھی کہیں گے جی اپنی جان بچا رہے تھے، جی قانون ختم کر دیا ہے. یہ قانون اس ملک کو تباہ کرنے والا قانون ہے. اس نے 24 سال میں کسی کا احتساب نہیں کیا، سیاست توڑی اور مروڑی ہے، اور ملک کے گورننس کے نظام کو مفلوج کر دیا. چلیں، اچھا اب ذرا یہ فرما دیجئے گا کہ یہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تحریک انصاف کی جو صورتحال ہے، پریس کانفرنس کا معاملہ ہے، لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر خاصی ایکٹیو ہو گئی ہے. آصف علی زرداری صاحب وہاں پر موجود ہیں، لوگوں کی انکلوژن بھی ہو رہی ہے. جہانگیر ترین صاحب بھی ایک جماعت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا نئی سیاسی قوت کے طور پر سامنے آ رہے ہیں. نون لیگ اس معاملے میں کیا سوچ رہی ہے، اور یہ کیا صورتحال ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے آپ کی جماعت کے لیے؟ دیکھیں، میں نون لیگ کا عہدیدار نہیں ہوں، یہ جماعت کے فیصلے ہوتے ہیں. لیکن جماعت کے پاس عہدیدار اور ورکر اور امیدوار الیکشن کے لیے موجود ہیں ہر حلقے میں. تو جو لوگ اب کی اور جماعت چھوڑ کے آئے ہیں تو وہ دوسری جماعتوں کو دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ مسلم لیگ نون میں بھی آ جائیں. یہ الیکشن کے قریب یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اس میں کوئی ایسی تشویش کی بات نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کو پارٹی میں شامل ہونے دینا چاہیے جو کچھ ہی عرصہ پہلے آپ کے خلاف بیانات دیتے رہے، پھر اچانک پریس کانفرنس ہوئی تو پھر ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ جماعت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس نے کیا کہا، کس کا کیا ماضی کردار ہے یا سیاست ہے.
تو اس میں احتیاط برتنی چاہیے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن یہ فیصلے جماعت ہی کرتی ہے کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا. ماضی میں بھی کچھ لوگ لیے گئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ اپنا بتا دیں نا، آپ کی بھی بات میں ایک وزن ہے، ظاہر ہے کہ یقیناً ایسے لوگ ہیں جو ملک میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، جو سیاست میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں بالکل لینا چاہیے. مخالفت ایک دوسرے کی اگر آپ نے... اب آخری سوال آپ سے. جی نہیں، مخالفت جو ہوتی ہے وہ دشمنی نہیں ہوتی. آپ اسمبلی میں اگر کوئی بات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے. لیکن اگر آپ اس دائرے سے باہر جائیں، اخلاق کے دائرے سے باہر جائیں، تو ایسے شخص سے بچنا چاہیے. وہ مناسب نہیں. اچھا، اب ذرا بجٹ سے متعلق شاہد خاقان عباسی صاحب، ظاہر ہے سب کی نظریں ویسے بجٹ پہ ہی ہوتی ہیں. اب مسائل جو ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ IMF پلان کے ساتھ جائے گی حکومت، اور IMF کی جو شرائط ہیں ان کے مطابق تو پھر عوام دوست بجٹ تو آ ہی نہیں سکتا. اب عوام جو ہیں وہ ظاہر ہے ڈائریکٹلی اس سے متاثر ہوتے ہیں ان چیزوں سے، جو انفلیشن ہے، جو روز مطلب میں بھی اگر باہر جاتا ہوں مارکیٹ میں، ایک دن ریٹ کچھ اور ہوتے ہیں، دوسرے دن چیزوں کے ریٹ کچھ اور ہوتے ہیں. تو کوئی ریلیف آپ کو لگتا ہے کہ عوام کو مل پائے گا اس بار بجٹ میں؟ جی، ہر آدمی یہ سوال کرتا ہے ریلیف آپ کس کو کہتے ہیں؟ ہم ریلیف اس وقت تو میں فوڈ انفلیشن کی بات کروں گا. شاہد خاقان عباسی صاحب، فوڈ انفلیشن 49% پہ ہے، یعنی کہ اشیاء خورونوش کے نرخ آپ دیکھ لیں، باقی چیزیں دیکھ لیں، ٹیکسز دیکھ لیں، 10 طرح کے مسائل ہیں. کیا کچھ سارٹ کرنے کا سوچ رہی ہے حکومت؟ نہیں، حکومت کیا کرتی؟ مارکیٹ اکانومیز ہیں، حکومت میں کیا انٹرفیئر کر سکتی ہے؟ آپ یہی کر سکتے ہیں کہ آپ سبسڈی دینی شروع کر دیں، وہ آپ کر نہیں سکتے. نہ آپ کے پاس پیسہ ہے سبسڈی دینے کے لیے، نہ آپ کو IMF الاؤ کرے گا، اور IMF پروگرام کے بغیر آپ کی معیشت چلے گی نہیں. تو اس لیے اگر یہ توقع ہو کہ کوئی سبسڈی دی جائے گی، وہ ممکن نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنے ملک کی معیشت کو درست کرنا ہوگا تاکہ لوگوں میں یہ انفلیشن کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو سکے. اس کا یہی طریقہ ہے. پرچیزنگ پاور ان کی بڑھے. جی، پرچیزنگ پاور بڑھے، ملک کو ترقی دیں، یہ طریقہ ہے. اس کے لیے بڑی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. یہ چند مہینوں یا چند سالوں کی بات نہیں ہے، یہ بڑا لمبا سفر ہے. اس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. اور تکلیف آپ کو کیا لگتا ہے کتنے عرصے میں اکانومی صحیح سمت میں آ سکتی ہے اگر کوششیں کی جائیں تو؟ دیکھیے، آپ کو کم از کم 5 سال کا عرصہ چاہیے. یہ جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، 5 سال کا عرصہ کم از کم چاہیے آپ کو رخ موڑنے کے لیے. ہماری جو بڑی بنیادی خرابیاں ہیں ہماری معاشی نظام میں، ان کو درست کرنے کے لیے کم از کم ان کا سمت درست کرنے کے لیے 5 سال کا عرصہ درکار ہے.